الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حرمت والا ایک مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام رجب ہے۔ رجب یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو زمانہ جاہلیت سے ہی اس کا ادب و احترام ہر ایک قوم کیا کرتی تھی، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک شخص اس مہینے کی تعظیم کرتا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم تھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی اس کو حرمت عطا کی گئی۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی فضل فرماتا ہے تو بعض جگہ پر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز تم اپنے گھر پہ پڑھتے ہو اللہ اس کا ایک اجر عطا فرماتا ہے، اور جو نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے اللہ 25 گنا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو نماز جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے یعنی جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پڑھی جاتی ہے اللہ ایک نماز کا ثواب 500 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر یہی نماز اگر مسجد اقصیٰ میں پڑھی جائے جہاں آج کفار مسلمان پر جو ہے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ جس نے میری مسجد میں نماز پڑھی یعنی مسجد نبوی میں پڑھی، نبی کے شہر میں نماز پڑھی، اللہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اگر نماز پڑھنے والا بیت اللہ کی جانب چلا جاتا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے، اللہ ایک نماز کے بدلے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جگہ بدلی، اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش کر دی، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جگہ کے بدلنے سے عبادت کے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عمرہ کرنے والا شخص مدینے میں ہو اور وہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد قباء جائے اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اسے عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں جگہ کے بدلنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح زمانے کے بدلنے سے بھی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جس طرح جگہ کے بدلنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح زمانے کے بدلنے سے بھی عبادت میں ثواب ملتا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ ہفتہ، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال، ان سب کو زمانہ کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو برکتیں ہیں ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ احادیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جگہ اور زمانے کی وجہ سے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مہینے کے متعلق۔ یہ مہینہ جو اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 3 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو رجب کا دوسرے دن کا یعنی جن بھائیوں نے آج کا روزہ نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ کل کا روزہ رکھیں گے اللہ انہیں 1 روزے کے بدلے 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے تیسرے دن کا روزہ رکھا اللہ اس 1 روزے کے بدلے اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو ہر دن کا روزہ رکھے گا اللہ ہر